بالکل طلعت صاحب، یہ ایک انتہائی افسوسناک تاریخ ہے ہمارے ملک کی کہ آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی رہنما لیڈر اس ملک میں حکومت کرنے کے لیے مسلط ہوتا ہے یا کسی کے حکمران اور عوام کے درمیان نفرت پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے تو ہمارے مذہب کو جو ہے اس میں استعمال کرنے کی ایک گھنونی سازش کی جاتی ہے۔ اس سے قبل بھی یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں پاکستان کی تاریخ میں، مگر اب جو ہے میرے خیال سے لوگ باشعور ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی لوگوں کو بہت زیادہ شعور تھا، مگر اب جو ہے وہ اس کا جو لیول ہے وہ بڑھ گیا ہے، معیار بڑھ گیا ہے۔ اب لوگ اویئر ہو چکے ہیں، کیونکہ پہلے لوگ معصومیت میں اس طرح کی چیزوں میں آ جاتے تھے، مگر اب یہ ہے کہ لوگوں کو تاریخ کے حوالے سے پتہ ہے، بچوں کے پاس تاریخ محفوظ ہے، وہ پڑھتے ہیں تو وہ اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے، 80 کی دہائی میں کیا ہوا ہے، 90 کی دہائی میں کیا ہوا ہے۔ تو اب میرے خیال سے لوگوں نے اس بیانیے کو مسترد کر دیا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جس طرح سے کل جب خان صاحب پر حملہ ہوا ہے اور اس کے بعد وہ جو اعترافی بیان سامنے آئے ہیں، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پورے ملک میں دنیا جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئی، تمام صوبے ہیں جہاں پر احتجاج ہوا، اور سب سے آج جمعے کی نماز کے بعد بھی احتجاج ہوگا؟ بالکل طلعت صاحب، یہ جو ہے چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا، ان کی جانب سے کل یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ملک بھر میں جو ہے وہ چیئرمین سنی اتحاد کونسل کے حکم پر جو ہے وہ جمعہ کو یوم احتجاج کے طور پر منایا جائے گا۔ اس کے علاوہ وکلا برادری کی جانب سے بھی احتجاج کی کال دی گئی ہے۔ جو انصاف لائر ونگ ہے، جو انصاف ٹریڈر ونگز ہے، تاجروں میں خاصا غم و غصہ ہے۔ یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، دن دہاڑے فائرنگ ہوئی ہے طلعت صاحب، اور تقریباً 15 کے قریب افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، اور ایک شخص اپنی جان کی بازی بھی ہار گیا ہے، جو ایک پاکستان کی بڑی جماعت ہے تحریک انصاف، اس کے رہنما جو ہے وہ اس میں بھی زخمی ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے پہلے تحفظات کا خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا تھا کہ بھئی حملہ ہو سکتا ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، مگر وہ پھر بھی اپنے لانگ مارچ کو لے کے چلتے رہے، اور کوئی خاصی آپ دیکھیں گے بھی وہ بالکل اپنے عوام کے درمیان میں موجود ہوتے تھے، لوگوں کی ایکسیس ان تک آسان تھی، میڈیا، فارم میڈیا، اپنے پاکستانی میڈیا۔ خاور صاحب، میں یہاں پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ آلریڈی تھریٹس تھیں پہلے سے اس لانگ مارچ کے لیے، فیصل واڈا کا بیان آیا تھا کہ یہ لانگ مارچ خونی ہو سکتا ہے، انہوں نے 99% مینشن کر دی تھی اس بات کی، پہلے سے اطلاعات آ رہی تھیں، خدشات تھے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں سیکیورٹی میں لیکنیس تھی یا سیکیورٹی کہیں کمزور پڑی یا کچھ نظر انداز کیا گیا سیکیورٹی کو، جس کی وجہ سے حملہ ایک دم سے اس طرح سامنے سے ہوا؟ ورنہ دیکھیے جب بھی کوئی حملہ ہوتا ہے اس کے یہ اثرات تو ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں سیکیورٹی میں لوپ ہوتا ہے تو کسی کو موقع ملتا ہے۔ اب یہ اللہ چوک جہاں پہ کل حملہ ہوا ہے تو وہاں پہ اس کا جو محل وقوع ہے اس کے بالکل اللہ چوک کے اندر ہی الخدمت سینٹر ہے، جہاں پر مختلف جو ادارے ہوتے ہیں ان کے دفاتر ہیں، پولیس کا دفتر بھی اس کے اندر ہوتا ہے، اور دوسرے نادرہ کے دفتر، اور مختلف قسم کے ایک ہی چھت کے نیچے جو سینٹر ہوتا ہے اسے الخدمت سینٹر کہتے ہیں، اس کے بالکل قریب جو ہے وہ ریسکیو کا دفتر بھی تھا۔ چونکہ لوگوں کا ایک جمعہ غفیر ہے اور ایک اوپن پلیس ہے، قریب چھتیں ہیں، بلڈنگز ہیں، کہیں نہ کہیں تو ایسی چیزیں کچھ نہ کچھ رہ جاتی ہیں۔ اور دوسرا یہ جو تھریٹ لیٹر کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے حکومتی سطح پر جو ہے وہ چیزیں اپنی طور پہ اویئر کی جاتی ہیں، اور پاکستان میں تو ہمیشہ ہی یہ چیزیں رہتی ہیں کہ جہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم گزشتہ کئی دہائیوں سے جو ایک جنگ لڑ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف، تو وہ چیزیں تو یہاں پر ایلیمنٹ موجود رہتا ہے۔ مگر یہ تشویشناک بات یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب کو اس طرح سے بالکل 100% کس طرح سے یقین تھا کہ یہ لاشیں گریں گی، یعنی ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ سازش کے پیچھے کون سے عناصر ہیں، کون سے محرکات ہیں جو کار فرما ہیں، جن کی وجہ سے یہ افسوسناک ثانیہ رونما ہوا۔ نور اللہ قادری صاحب، معاف کیجئے گا، میں نے پہلے ابتدا میں آپ کو جمعہ مبارک نہیں کہا، آپ کو بہت بہت جمعہ مبارک ہو، جمعے کا مبارک دن ہے، تو ہم ہمیشہ جمعے کے دن کوشش کرتے ہیں کہ کچھ دین کی بات بھی کریں۔ میں چاہوں گا کہ آپ کو آقا رحمت للعالمین، وجہ تخلیق کائنات، نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بھی ہمارے ویورز کے لیے پیش خدمت کریں۔ خیر مبارک، آپ کو بھی جمعہ مبارک ہو، شکریہ جی۔ کچھ جمعے کی مناسبت سے قادری صاحب اگر حدیث پیش کر دیں، کیونکہ یقیناً آج ملک گیر احتجاج بھی ہوگا، درود و سلام کا بھی بہت حکم ہے، قبروں پر جانے کا بھی حکم ہے کہ جمعے کے دن قبر پر ضرور جایا کرو، تمہیں لازمی پہچانیں گے۔ میں چاہوں گا جمعے کی اہمیت کی مناسبت سے ایک حدیث آپ بھی پیش کر دیں قادری صاحب۔ جی، جمعہ کے حوالے سے جو خصوصی ہدایت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہے، اس میں تو ایک درود شریف کی کثرت کرنا کہا گیا ہے کہ یہ تمام دنوں کی سیادت اور سرداری اس دن کو حاصل ہے، ایک خاص فضیلت حاصل ہے،
تو حضور نے فرمایا کہ اس دن اور اس رات کو مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرے۔ اس دن خاص کر قبروں کی زیارت جس کا آپ نے اشارہ دیا اس کی طرف، اور اگر کسی مریض کی عیادت ہو اور اس دن ہو جائے، اپنے بزرگوں سے، والدین، سسر اور ساس، دیگر رشتہ دار جو خاندان کے بزرگ ہوتے ہیں، اس کی ملاقات کی اس دن کی